ہاں پہلے لوگ کہتے تھے یارو ہمارے لیے تو مشکل ہے سمجھنا کہ کس طرح، پہلے لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ تو ہماری سمجھ سے باہر ہے بات، اور اب یہ بھی دور کے کچھ لوگوں نے معراج کا کیا کیا ہے، انکار کیا ہے۔ لیکن میں نے آپ سے عرض کی جتنا زمانہ ترقی کرتا جائے گا اتنا دین کو سمجھنا آسان ہوتا جائے گا۔ مثال کے طور پر اس وقت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری اڑی تھی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، تو اب جہاز اڑتے ہیں تو اس بات کو سمجھنا بھی ہمارے لیے کیا ہو گیا، آسان ہو گیا۔ پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی سے وہاں پر قاب قوسین او ادنیٰ اللہ رب العزت کے ساتھ ہم کلام ہوئے، تو وہاں پر بات کو سمجھنا بھی ہمارے لیے آسان ہو گیا ہے، کیونکہ آج کل تو ایسے ریڈار آگے ہیں اور ایسے آلات آگے ہیں جو نیچے سے گیسیں خارج کرتے جاتے ہیں اور اوپر کا سفر کیا کرتے ہیں، آسانی سے طے کرتے جا رہے ہیں، جس کے ذریعے سائنسدان خلاؤں کے اندر جاتے ہیں۔ ان راکٹوں کے ذریعے معراج کو سمجھنا ہمارے لیے کیا ہو گیا ہے، آسان ہو گیا ہے۔ پھر اسی کے اندر ایک اور واقعہ بھی ہے، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، کہ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا ابراہیم آپ اذان دو، اعلان کرو، جس نے لبیک ایک مرتبہ کہا اس کو ایک مرتبہ حج کرنے کی سعادت نصیب ہوگی، جس نے 3 مرتبہ لبیک کہا اس کو 3 مرتبہ نصیب ہوگی۔ پہلے والے لوگوں کے لیے سمجھنا تھوڑا مشکل تھا، لیکن اب والے لوگوں کے لیے سمجھنا کیا ہو گیا، آسان ہو گیا۔ پہلے والے لوگ کہتے تھے کس طرح آواز پہنچی ہوگی، آج کے موبائل نے آ کر ثابت کر دیا ہے کہ کیا ہے کہ آواز کو پہنچانا پاکستان سے بیٹھ کر امریکہ تک آسان ہے، تو اللہ رب العزت کے لیے کون سا مشکل ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو کیا کہتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی بات اللہ رب العزت نے پوری دنیا کے اندر نہ پہنچایا، اللہ کے لیے یہ کون سا مشکل ہے۔ پھر جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے راتوں رات معراج کی ہے، تو مشرکین مکہ تالیاں بجانا شروع ہو گئے، کلپنگ کرنا شروع ہو گئے کہ یہ کون سا کوئی آسان کام ہے۔ راتوں رات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصی بھی پہنچ گئے ہیں، اور مسجد اقصی سے پھر قاب قوسین او ادنیٰ تک بھی پہنچ گئے ہیں، یہ تو مشکل ہے۔ پھر پوچھا چلو محمد اتنا تو بتاؤ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مسجد اقصی کے ستون کتنے ہیں۔ اب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑی پریشانی ہونے لگی، لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دی گئی مسجد اقصی۔ تو آج کے دور کے اندر ویڈیو لنک کے ذریعے جس طرح ہم دور سے بیٹھے ہوئے کیا ہے دوسرے ممالک کی اشیاء کو دیکھنا ہمارے لیے آسان ہو گیا ہے، تو اس بات کو سمجھنا بھی ہمارے لیے آسان ہو گیا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصی دکھائی گئی تھی، اور حقیقت ہے، کوئی غلط نہیں ہے اور عقل سے بھی ماورا نہیں ہے۔ تو یہی عرض کی ہے جتنا زمانہ ترقی کرتا جائے گا اتنا دین کو سمجھنا آسان ہوتا جائے گا۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اپنے دین پر قائم اور دائم فرمائے اور اہل علم کے ساتھ ہمیں جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باخر دعوانا الحمدللہ۔